بجنا لے کھلے آؤ بولو باقی چپ کر دو کھلا رہندا بوہا پڑھ دیو کھلا رہندا بوہا بعد حمد و ثنا کہ لائق ہر حمد و ثنا ذات وحدہ لا شریک اور بے حد درود و سلام نبیوں کے تاجدار سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب خانہ نے 45-50 منٹ کا ٹائم کیا سی تقریر اساں کی کرنی ہوئی رات میں 3-3 4-4 راتوں میں ماشاءاللہ پڑھ جاندے ہیں میں انہیں نہیں کہاں گا کہ تمہیں دو تقریریں سنانیاں سے میں تقریر میں کوئی کراں گا کبو ذرا سبحان اللہ اور تقریر میں کرنی ہے عقیدت سبحان اللہ کہ اگر عقیدہ درست ہوئے کہ عقیدت صحیح ہوئی بے شک اور اگر عقیدے میں کمی آ جائے کہ عقیدت ختم ہو جاتی ہے میں قرآن پاک میں جس نورانی حصے کو گفتگو واسطے سہارا لے آئے سن دے جی بول دے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ دے کلام وچوں اینا کو حصہ اور اس دا عام فہم ترجمہ جڑا کیتا جاندا ہے جس کو میں غلط سمجھنا اور تسی صحیح سمجھ کے اس کو پڑھ دے سن دے وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہے ایک غلط ترجمہ ہے اللہ ہر چیز سے قادر ہے یہ ترجمہ غلط ہے جیڑا عام اسی سننے ہیں اور پڑھنے اللہ اگر ہر چیز کے اوپر قادر ہے کہ پھر میرا تو آگے میں سوال ہے جی کیسے ترجمے تک ٹکے ہو کیا اللہ اپنے ورگا اللہ بنان پہ قادر ہے ہن بولو نا اللہ اپنے ورگا اللہ بنان پہ قادر نہیں ہے وے تے نہیں وہ تسی بھی ہے آؤ کہ نہیں جڑے ہے وہ کہو ہے وے کہ نہیں اللہ اپنے جیا اللہ بنا سکتا ہے نہیں ایک اور مثال دے دیں کیا اللہ کوئی ایڈا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ چک سکے بولو نا انہیں تو کہیں کہ سو اللہ ہر چیز کے قادر ہے اللہ ہر چیز کے قادر نہیں اور وہ غلط ترجمہ ہے جنہوں سامنے رکھ کے بڑیاں پڑھیاں لکھیاں نے گلیاں نے ایک گل کی کہ اللہ چاہے کہ ہزارہ محمد پیدا کر سکتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے گل سبحان اللہ بھی ہے تو پھر کیوں کیا جائے سوچ سمجھ کے جواب دیا کرو جتھے استغفر اللہ کہنا ہے اے تے تواڈی مت ماری ہے شیر تے راگ والے مولوی نے شیر صرف شیراں نوں سجدے ہیں سبحان اللہ ترنم انہاں نوں سجدے ہیں اور ان قریب وہ ویلا ہونے والا تہاڈیاں اولاداں جہڑیاں نے تہاڈیاں قبراں دے اوتے اس لیے بھی جان گیاں کہن گیاں شیر تے بدعت پہلو اپنا عقیدہ درست کرو کھلوتے کتنے ہو تسی ہیں جی جی رات محفل چ یا دن پروگرام دے وچ کہ ککھ پلے نہیں ہوندا کسے دے ایڈی تواڈی مت بچی ہے کہ جتھے استغفر اللہ کہنا اوتھے سبحان اللہ تواڈے بہن دے بھی سبحان اللہ
ہوں ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ قائم ہو کے بیو انشاءاللہ لنگر کھلا پٹی صاحب دا ہمیشہ دی طرح اللہ تعالیٰ انہوں نے کرو قبر مبارک تے کروڑ رحمتہ دا نزول فرمائے اللہ میرا سوال ہے کہ کیا اللہ دوسرا محمد بنا سکتا ہے؟ نہیں تیرے ترجمہ غلط ہے اللہ ہر چیز تے قادر نہیں جے رب نے ایس ترجمے دے مطابق کہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے جے تجھا محمد بنا چھڑے مولوی تیرے کہن دے ہوتے کہ پھر نبی پاک سورہ احزاب دی آیت کے مطابق آخری نہیں دے نہیں جلدی سمجھ آئیے جی حضور پھر آخری نہیں رہیں دے پھر وہ جڑا اگلا بنائے گا وہ آخری ہوئے گا اور اس طرح قرآن حکیم دے وچ تناقض آئے گا قرآن حکیم دے وچ اس طرح ایک کمی آئے گی اور قرآن کی شان پروردگار عالم نے ابتدا وچ بیان فرما دی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ ایس کتاب وچ میں نہ ریب رہن دے نہ عیب رہن دے اے محمد عربی جس طرح میری کتاب ہر عیب تو پاکے جے میں آخری کیا کھڑی ہے کہ اگرچہ میں علاقے شیر قدیر میں کمال حسن دا مرکہ بنا کے مجموعہ بنا کے تینوں پیچھ گیا اور تیرا رب بھی دوسرا محمد بنا سکتا تیرا رب بھی دوسرا محمد بنا سکتا نہیں انہیں اصل ترجمہ لبنا ہے مشالہ میرے کو کہنا ہے لیکن میں اتنی گل کرنا کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر بولو بولو اللہ ہر چیز کے قادر نہیں اللہ تعالیٰ کس چیز کے قادر ہے کہ کیڑا ترجمہ صحیح ہے ایک ترجمہ میں لے کے ہیں بریلی دے بابے اور جدہ سلام پڑھ کے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام جدہ پڑھ کے سب سے اولا والا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر دا معنی ترجمہ مطلب مفہوم ہے کہ اللہ ہر چاہت تے قادر ہے اللہ ہر چاہت تے قادر پسند دے اوتے قادر ہے لیکن ہن درست ترجمہ میں تانوں سنایا اللہ ہر چاہت تے قادر ہے اللہ بناندا ہی ہوئے جدوں چاہندا ہے اگلے نے توں تے بڑے نا وہ تیرا بھی تے ملاد ہویا نا میں محمد عربی نے ملاد دا صدقہ تیرا بھی ملاد بیان کرنا رب کائنات نے اپنے تعارف کرایا بھئی آواز ذرا تھوڑی سی صاف کر دی کہ سمجھ آئے ایکو کٹا جتنے گل سمجھ آئے کہ آواز سارے تک پڑ جائے اللہ تعالیٰ تھوڑی جی ایکو لاگ چھڑ دی ہو گئے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اور جب رب نے تیرا میلاد بیان کرتا چاہتا تو آڈا ہویا کمو ذرا سبحان اللہ لوگ محمد عربی کے میلاد کے اعتراض کرتے ہیں میں نہ ہوتے پھر براؤ برائے شان نے اللہ سے تیرا بیان کیتا بھائی وہ اپنے میلاد میں کہنا شرک اپنے میلادت میں کہنا بدعت اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوچھنا چاہتے ہو اللہ کون ہے جاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کہہ ذرا سبحان اللہ مولویہ کے راگاں میں جو نکلتے میں بھی قرآن ہی پڑھے تیرے منہ او شایان شان سبحان اللہ نہیں نکلی جنہی قرآن سن کے کہنی چاہیے میں پہلے دسیا پہلے میں تینوں مخاطب کیتا ہے پروردگار عالم نے فرمایا لوگوں جاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے جی مولا یا اپنا تعارف دے پروردگار عالم نے فرمایا هو الذی اللہ ہوئے
یا اللہ کتھے بنانا ہے تیری فوٹو لیب کتھے وے اللہ فرماندا پھر آ رہا ماما دے پیٹاں وچ یا اللہ کی ہو جیاں بنانا نہیں فرمایا کئی فل شاہ جے ہو جائیاں میں چاہیاں نے ٹھیک ہے پتر گل میں سمجھنا اللہ وہ ہے جیڑا ماواں دے پیٹاں وچ اوے کتھے بنے ہو تسی ماں دے پیٹ اللہ نے قرآن چ بیان کر چھڈیا ہے وچ چاکا کالا ہے سبحان اللہ ایڈی بڑی چاکے والی گل ہوندی نا تے اللہ دے اندر میں بیان کردا تے جدوں رب سونے کر دتی ہے تے اس نوں پڑھن والے نوں اللہ ثواب بھی دیندا ہے پیا تے پھر سندیاں کیوں چک جو اللہ فرماندا ہے اللہ ہوئے جیڑا ماواں دے شکماں وچ تواڈی جیہو جی پسند کردا ہے جیہو جی چاہندا ہے اوہو جی فوٹو بناندا ہے او کائنات دے وچ میں ماں دی شان دا بھی جملہ دے کے جاواں کائنات دے وچ ماں دا وجود او وجود ہے جس دے وچ اللہ دا دستے قدرت آ کے خود فوٹو بنا کے بنایا والذی یصبرکم فی الارض کیف یشاء اللہ جیسی چاہتا ہے ویسی فوٹو بناتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں تمہوں دیروں میں ایک گل کے دسو اللہ تعالیٰ نے اے جڑی تواڈے بنن دی گل کیتی بھائی گوگا سمجھ آ رہی گل اللہ نے تواڈے میرے جڑی ہے بنن دی گل کیتی ہے اے میلاد دا ذکر ہے یا نہیں ہے او بولتے صحیح جے مٹھا بولے کہ میں کھلو کے 4 منٹ لانے نے تیرے تے ذرا اونچی کہنا سبحان اللہ او مولوی صاحب اللہ تے میرے تیرے میلاد دی گل کردا ہے پیا تو محمد عربی دے میلاد دے اوتے اعتراض کر لے اوے آ ایک گل کر کے اگاں بدلنا حضرت آدم علیہ السلام نے جدو اللہ تعالی نے پیدا کیتا تے جنت وچ کھڑیا سجے بھی فرشتے کھبے بھی فرشتے اگے بھی فرشتے پیچھے بھی فرشتے آدم رٹ بنیا جمعے دا دہاڑا ہے اور جس دہاڑے تخلیق ہویا ہے رب کائنات نے جناب حضرت آدم کو پہلے دہاڑے جدل بنایا سبحان اللہ آدم علیہ السلام جنت وچ گئے کچھ دیہاڑے گزرے تے انہاں جنس ہم پرواز کبوتر باز باز ہر کوئی اپنی جنس کے مطابق اپنی طبیعت کے مطابق اپنی جنس کا انس چاہتا ہے دل وچ خیال آیا یا اللہ ایتھے سارے فرشتے تے ہورے نظر آن رہیاں ہیں کوئی میرے جیا بھی تو ہونا چاہیے نا رب کائنات نے اپنی قدرت کے نال آدم علیہ السلام تے نیند کاری کیتی آپ دی پسلی تے فیض کر آدم دی پسلی دے فیض کر حضرت سیدہ حوا نو پیدا کیتا ہن کتھے فرشتے کتھے حوراں تے کتھے اپنی جنس جدوں آدم علیہ السلام کو نیند دا غلبہ چکیا اکھ کھولی تے سامنے ایک بہتر رانا تیری کہ میری ماں حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا بیٹھیاں ہوئیاں نظر آئیاں تے جنس نے جنس کی کشش کی حضرت آدم بدل لگے تے رب کائنات نے فرمایا آدم انج نہیں پہلو تو آڈا گیا ہوئے گا پہلے تو بڑی شادی ہوئے گی اور شادی دے وچ نکاح دے وچ تو انہوں حق مہر دینا پڑا ہے کی دینا پڑا ہے حق مہر دینا
چاہتا تو کہہ سکتا فلانا مہر اے حق مہر چ دے دے فلانی مہر حق مہر چ دے دے فلانا فلان جنت دا حق مہر چ دے دے پر جنت کی ہو قیمت نہیں وہ فلان کی ہو قیمت نہیں تے مقام میں مہر کی ہو قیمت نہیں رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام واسطے کائنات سب کو مہنگا ترین حق مہر مقرر کیتا مولوی فکریہ کہان پوری لکھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہارا نکاح لگا کرنا تو حق مہر اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے تیری والی میرا نام ملنا ہے اس کو بڑا کوئی نام ہے اور بولو اس کو بڑا نام اللہ کہہ سکتا ہے 50 والی میرا نام لینا حق مہر ہو جائے گا اور رب کائنات نے ایس مقام کے اوپر بھی کائنات کا سب سے مہنگا حق مہر مقرر فرمایا کیڑا اللہ نے دیسی اللہ کہیں گے نا جنہوں سمجھ آئی وہ بولے گا باقی یہ میں نے لوڑ نہیں جنہوں سمجھ آئی وہ بولے گا اللہ نے دیسی اللہ کہیں گے نا یا قرآن بچوں نے آکھا میں اللہ ہون کی اللہ 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 تے نہیں پیا کرتا ہون کی اللہ محمد محمد پیا کرتا ہے آکھا آدم تیرا نکاح لگا کرنا کہ حق مہر اپنی پیڑی میں میرا دے رہی میرے آخری نبی محمد عربی دوں کے تین بڑی درود پڑھ دے حق مہر ہو جائے گا بھئی سونیا پیاریا میں تینوں سوال کرنا اکثر ویاواں تے حق مہر دے اوتے آ کے تے مولوی نوں نکاح دی فیس تیرے دے اوتے آ کے جھگڑا پیندا ہے اے دو کم اوکھے ہوندے نے نکاح وچ مراسم دے سٹن واسطے جھگڑا واجے آنے تے سٹن واسطے جھگڑا لیکن جدوں حضرت